السلام علیکم. مائی نیم از میزبین خاتون. آئی ہوپ یو آل آر فائن. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. کل میں نے آدھی غزوہ بدر کی کچھ واقعات بیان کیے تھے. آج میں اور آپ لوگوں کو کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ بدر میں عبیدہ ابن سید ابن عاص سے میری مود بھائی ہو گئی. اس وقت وہ زیرے بختار میں چھپ ہوئے تھے. دونوں آنکھوں کے علاوہ اس میں جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا. مجھ کو دیکھ کر کہا کہ میری کنیات ابو جعد الکرش ہے. میں نے یہ سن کر نیزے سے اس پر حملہ کیا اور اس کی آنکھ میں گاڑ دیا. وہ مر گیا. جب میں نے اسی آنکھ سے نیزے نکالنا چاہا تو پاؤں رکھ کر نہایت مشقت سے اس کی آنکھ سے نکالا. دیکھا کہ نیزے کے دونوں کنارے مود چکے تھے. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ نیزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے تھا. آپ کی وفات کے بعد پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مانگ لیا. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ہاتھوں میں پہنچ گیا. ان سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مانگ لیا. ان کے شہید ہونے کے وقت تک وہ نیزے انہی کے پاس رہے. حضرت ربیع ابن معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری شب زفاف کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. اس وقت لڑکیاں داب بجا کر ان لوگوں کا مرثیہ پڑھ رہی تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. ان لڑکیوں میں سے کسی نے یہ شعر بھی پڑھ دیا کہ ہم میں ایک خدا کے نبی بھی ہے جو آئندہ کے واقعات بتلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلام کو چھوڑو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہے جاؤ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس مکان میں کتے کی تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب خنیس ابن حذافہ شامی کے انتقال ہو گیا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی. یہ شخص ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور مدینے میں آپ نے وفات پائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حفصہ کے بیوہ ہونے کے بعد میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ حفصہ سے نکاح کر لے. ان سے کہا کہ اگر آپ کی خوشی ہو تو میں حفصہ بنت عمر سے آپ کی نکاح کرا دوں. انہوں نے کہا میں اپنے معاملے میں ذرا غور نہ کر لوں. چند راتوں تک میں نے صبر کیا. اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ارادے ابھی نکاح کرنے کے نہیں ہیں. میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر سے کرا دوں. وہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا. مجھ کو ان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ غصہ آیا لیکن چند روز تک میں نے صبر کیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے نکاح پر پیام روانہ فرمایا. میں نے آپ کے ہمراہ اس کا نکاح کرا دیا. اس کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید جس وقت آپ نے مجھ سے اپنی لڑکی کے واسطے گفتگو کی تھی اور میں نے اس کا تم کو کوئی جواب نہ دیا تھا اس سے تم کو تکلیف ہوئی ہوگی. میں نے کہا ہاں. فرمایا صرف اس وجہ سے خاموش ہو گیا تھا کہ مجھ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کریں گے لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنا مناسب نہ سمجھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع ہونے سے قبل عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے کہ اگر میری کسی کافر سے مقابلہ ہو وہ میرے تلوار کے ایک ہاتھ مارے میرے ہاتھ کو اڑا دے پھر میں اس کو پر غالب آؤں اور وہ کسی درخت کی پناہ میں ہو کر مجھ سے پناہ مانگے اور کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھ کو چھوڑ دو
تو میں کیا اس کافر کو قتل کر دوں یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ، اس نے جو میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اس کے بعد اب وہ مسلمان ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل مت کرو، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم سے ہو جاؤ گے جیسے کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا، اور کافر ایسے ہوگا جیسے اس کے قتل کرنے سے پہلے تم ہوگے۔ حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور پلیدوں کا متعلق مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو رہا کر دیتا۔ تو جیسا کہ یہ تھی ہماری پوری کہانی جو جنگ بدر کے واقعات تھے، میں نے آپ لوگوں کو کچھ تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔